$3.6 billion جو ہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں آئے ہیں. یہ بینکنگ چینل کے ذریعے سے آئے ہیں. نان بینکنگ چینل کے ذریعے سے جو نہیں آئے ہیں تو یہ $6 بلین تک بنتے ہیں. تو یہ بڑا آپ کے پاس ریونیو آ رہا ہے. مستقبل میں یہ اس مارکیٹ کے اوپر آپ فوکس نہیں کریں گے, آپ اپنی یونیورسٹیز کے اندر تعلیم کو اس حوالے سے ڈیزائن نہیں کریں گے, تو یہ مارکیٹ پھر آپ کا نہیں رہے گا. تو اس نے کہا کہ ایک یہ کام کرنا چاہیے. دوسرا اس نے کہا, نہیں ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں, اس نے کہا کہ یہ جو کشمیر اور فلسطین کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کی آپ جب تک ری پیکیجنگ نہیں کریں گے, ری برانڈنگ نہیں کریں گے, اس کو نئی انداز میں نہیں پیش کریں گے, تو آپ کا وہ پرانا بیانیہ اور پرانا جو مارکیٹنگ ہے وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری بھی اس وقت, سچی بات یہ ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا کے اندر انڈسٹریز جو ہے وہ تو کلوز ہوتی جا رہی ہیں. سیکنڈ انڈسٹریز ہیں, ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. یہ بڑی مائکرو فائنانس اسکیم جس کے نتیجے میں اسٹارٹ اپس اور جو انٹرپرینورشپ ہے اس کو بوسٹ کیا جائے, اس کو پش کیا جائے, ایسی اسکیم اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں. انڈسٹری, اکیڈمیا اور گورنمنٹ کا جو ٹرینٹی ہے اور اس کے درمیان جو یہ باتیں ہوتی ہے, یہ باتیں اس ہال کے اندر تو ہوتی ہے لیکن اس کی حکومتی اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیول پہ پروگرس نہیں ہوئی ہے. کیونکہ حکومت کے اندر ادارے بھی بنے ہیں, انکیوبیشن سینٹرز, ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹرز بھی بنے ہیں, R&D کے لیے بجٹ بھی مختص ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں ہو جاتی ہے, لیکن اس کی پروگرس وہ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہے, جب تک ہماری یونیورسٹیز کا جو مشروم گروتھ ہے یہ بند نہیں کیا جاتا, مشروم گروتھ کو بند نہیں کیا جاتا, اور یونیورسٹیز کے اندر حقیقی نالج کریشن پہ آپ فوکس نہیں کرتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ فیوچر جو ہے یعنی سر سنگاپور 50 I would like to سر یونیورسٹیاں تو آپ ہی بناتے ہیں, آپ لوگ بناتے ہیں. ذاتی وہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک سٹیج آ گیا ہے کہ وی شوڈ ڈکلیئر مورٹوریم آن دی اسٹیبلشمنٹ آف جو مزید یونیورسٹیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنسولیڈیشن پہ اب جانا چاہیے, اب ہمیں کوالٹی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اگر یونیورسٹیز کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو جگہ نہیں ہو تو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ پھر فوکس کریں, پرائیویٹ حکومتی سیکٹر کے اندر کم از کم ہمیں کنسولیڈیشن کی طرف جانا چاہیے. میں اس وقت کر چکا ہوں پہلے, اس کو آگے بڑھا کہ اس پینڈنٹ سے یہ نقطہ نکلتا ہے, فارمولیشن ہے, فریم ورک ہے, اس کے اندر جو کنسلٹیشن میننگ ٹو انگیجمنٹ ہے, میسنگ ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اکیڈمیا کے ساتھ, مسنگ لنک کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, اور جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے. میں اس پہ تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پچھلے دنوں جب آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے اندر ہمارے جو رولز آف بزنس ہے اس کے اوپر کام ہو, مسئلہ ویسے نقطہ اٹھایا بھی میں نے کہ یہ رولز آف بزنس بہت پرانے ہو چکے ہیں اور ان رولز آف بزنس کو ریویو کرنا چاہیے ہمیں. لیکن بدقسمتی سے پھر وہی مسئلہ رہا کہ نقطہ میں نے اٹھایا, میں اس کمیٹی کے اندر اس کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکا. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان پٹ دینا چاہتا ہوں اس کمیٹی کے اندر, کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو پرسپشن ہے کہ جب تک حکومت میں ہم ہوتے ہیں تو ہم حکومت کو مضبوط رکھتے ہیں, اور جو اکاؤنٹیبل پارلیمنٹ کا کام جو ہے وہ 3 کام ہے. وہ واچ ڈاگ کا رول ادا کرتی ہے, پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دیتی ہے. انفارچونیٹلی پارلیمنٹ یہ تینوں کام جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہے. نہ ایز اے واچ ڈاگ صحیح رول ادا کرتی ہے, نہ ریکمنڈیشنز دیتی ہے. ریکمنڈیشنز کہاں دیں گے جب ان کی کمیٹیز جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہوں گے, جب ان کی کمیٹیز کے اندر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوگی اور وہ ریکمنڈیشنز دیں گی, اور جب آپ کا لیجسلیشن ہوگی لیجسلیشن کے اندر میننگ فل کنسلٹیشن کریں گے, اور اس کے اندر کرٹیکل انپٹ آپ تو اسٹیک ہولڈر سے لیں گے, اکیڈمیا سے لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر پائیڈ آپ کی یونیورسٹیز اس پہ ورکنگ کرے کہ جو حکومتی لیجسلیشن ہوتی ہے, یہ پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے, اس میں اکیڈمیا کی طرف سے کریٹیکل انپٹ آنا چاہیے, اور پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی چلے جائے, ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز, اور یہ مینڈیٹری ہو. ہمارے کے رولز آف بزنس کے اندر اور مرکزی حکومت جو پارلیمنٹ ہے, دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے اندر کمیٹی کے اندر لیجسلیٹو پیس بھیجنا یہ مینڈیٹری نہیں ہے. ہماری قسمت یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر 40 سال پہلے یہ پروویژن ڈال دیا گیا تھا کہ جو بجٹ ہے
بجٹ کے لیے ایک ایکٹ بنے گا، فائنانس مینجمنٹ ریگولیٹری ایکٹ بنے گا کہ جو بجٹ ہے اس کو ریگولیٹ کر سکے. پی ایف ایم ایکٹ بنے گا. پی ایف ایم ایکٹ فیڈرل بنا کسٹوڈین ہے، جو پروونشل کنسولیڈیٹ فنڈ ہے، فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ ہے، اس کی ہم کسٹوڈین ہے. فیصلے ہم نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو مسنگ لنک ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ میننگ فل لیجسلیشن ہے، اور کمیٹیز کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہے، اور پھر آگے اسٹیک ہولڈر سے ان پٹ لینا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ایڈریس ہونا چاہیے، اور مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو انشور کراؤں گا. مجھے اگر موقع ملے گا، میرے پارٹی کو موقع ملے گا، تو میں چیزیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھیجوں گا. میں یہ بھی انشور کراؤں گا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ہم ایکسپرٹس کو بلائیں، اور ایکسپرٹس سے کنسلٹیشن کرے، ان سے ان پٹ لے لیں، یونیورسٹیز کو ریلیونٹ چیزوں میں انوالو کرے، انڈسٹری کو انوالو کرے، جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کو انوالو کرے، اور لیجسلیشن ہیسٹ میں نہ کرے. ہمارے ہاں ایسی لیجسلیشن بھی ہوئی ہے کہ 10 منٹ کے اندر لا کو پاس کیا گیا ہے. انٹروڈکشن اور کنسیڈریشن اینڈ پیسج اسٹیج ود ان 10 منٹس. انتہائی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، یہ کی مثال ہے، وہ پاس کر دیا گیا. تو یہ لیجسلیشن ہے، آغاز تو اسی سے ہونا چاہیے. اور پھر حکومت اگر پالیسیز بناتے، غیر حکومت کانسٹیٹیوشن ہے، پھر لا ہے، پھر لا کے بعد آپ کی رولز ہے، آپ کی پھر بائی لاز ہے، آپ کی پالیسی ہے. یہ ساری ڈفرنٹ ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر حکومت ران ہوتی ہے. اس کے اندر میں ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا چاہیے، اور اس کا کوئی انسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک ڈیولپ کرنا چاہیے. تو یہ بات اپنی ابتدائی گفتگو میں کہی ہے کہ ہماری لیجسلیشن جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوتی ہے. یہ ریور پروٹیکشن ایکٹ پہ میں چیف سیکرٹری سے ملاقات کر چکا ہوں، ان کو میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے آپ اس صوبے کو ایک رول جو ہے پوری صوبے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹے سے گاؤں کو جو پہاڑوں کے درمیان ہے، اس کو الگ طریقے سے اس کے اندر ریور کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. آپ جہاں ریور زیادہ اوپن ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تو میں اپنی گفتگو کے اندر کہہ چکا ہوں. مثلا میں ایک مثال دوسری دے رہا ہوں کہ اس لا کو میں نے اسمبلی کے اندر چیلنج کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ شاید یہ جماعت اسلامی والے ہیں، یہ خواتین کے حقوق کے مخالف ہے. وہ جو خواتین کے اگینسٹ وائلنس کے حوالے سے لا تھا، وہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر چلا گیا، یہ سارے لوگ موجود تھے، اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیا. ہماری خواتین بہنیں بھی موجود تھی، سول سوسائٹی کے لوگ بھی موجود تھے. تو کی بات جو آپ جو بات کہہ رہے ہو تو غلط نہیں ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر آپ ڈیبیٹ کریں، آپ مخالف نقطۂ نظر سنیں، آپ کو ایک لا مل جاتا ہے. اور یہ جو میرے دوست نے بات کی ہے، کو پینلسٹ نے، میں خود اس چیز کا شاہد رہا ہوں کہ ہماری پالیسیز جو ہے وہ ڈونرز ڈرائیون ہے. میں جب ہیلتھ منسٹر تھا تو ہم نے ڈونرز کے فنڈنگ کا ایک تجزیہ کیا، اور ڈونرز کوآرڈینیشن ورکشاپ کے نام سے پی سی کے اندر فنکشن کیا. اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو ڈونرز کا پیسہ ہے وہ 2-3% ہے. ڈونرز کا پیسہ 2-3% ہے. کو ڈائریکشن دے رہی ہے. اور ہم یہ بھی پتہ چلا کہ ڈونرز کا پیسہ اسسٹنس کے نام سے چلا جا رہا ہے. اگر جرمن گورنمنٹ کا گرانٹ ہے تو جرمنی کی یونیورسٹیز کے اندر آپ کے لیے شارٹ کورسز کریں گے، اور پھر گاڑیوں کے اندر چلے جائیں گے. بات ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیملی پلاننگ ہے، کنڈوم پروموشن ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ 5 کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا. جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا پروگرام ہے، اس میں میجر کمپوننٹ یہ تھا. پروگرام تھا، اس میں میجر کمپوننٹ یہ تھا. ہمارے جو میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے، اس میں میجر کمپوننٹ یہ تھا. یعنی ہمارے جو 5-10 پروگرام ڈونر فنڈڈ تھے، اس کا میجر کمپوننٹ یہ تھا. وہ پالیسی ڈرائیو کرتے ہیں، سچی باتیں ہیں. تھوڑے پیسے ہمارے، اور وہ جو پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں، وہ ڈونرز کے اندر ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پروجیکٹس کریٹ کرتے ہیں، ڈونرز کے پاس جاتے ہیں. یہ جو ڈونر اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہاں ہے اس فینومینا کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو ہم چلتے رہیں گے. نالج کریشن اگر آپ کے یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہوگی، نالج بیس اکانومی کے اندر آپ نہیں پڑھیں گے، تو یہ ہمیں ان چیزوں سے نہیں نکالنا ہے، یہ ہمیں کنسلٹ کریں گے. ویسے آپ کا کوشچن جو تھا وہ کوشچن کم اور کامنٹ زیادہ تھا.
اور میں اس سے کچھ اخذ تو نہیں کر سکا، لیکن جو آخری آپ نے ایک دو جملے کہے اس سے مجھے کچھ کلو ملا ہے، تو میں اس پہ رسپونڈ کرتا ہوں۔ یہ آج کل جو آپ پولیٹیشین کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، میں اس پہ میرا اپنا ایک اپروچ ہے، اور جب بھی دوستوں کے درمیان فارمل ڈسکشنز اور ڈیبیٹس ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں 10 سال منسٹر رہا ہوں، میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر رہا، لوکل گورنمنٹ کا رہا، میں پاپولیشن ویلفیئر کا منسٹر رہا، میں وومن ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کا منسٹر رہا۔ 10 سال کے دوران مجھے کسی آرمی آئی ایس آئی کے آفیسر نے اپروچ نہیں کیا ہے کہ آپ یہ پالیسی اس طرح بنا دیں اور یہ اس طرح بنا دیں۔ میں کر رہا تو اسپیس جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ اور جب آپ کے ملک کے اندر اتنی پاورفل ایک ادارہ موجود ہو، ڈسپلن ادارہ موجود ہو، اور جو ان کے اندر ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو چکی ہو، طاقت کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہو، اختیارات کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہو، تو جب پولیٹیشین اپنے پلے گراؤنڈ کے اندر اچھی طریقے سے پلان نہیں کرے گا، اپنا اسپیس افیکٹولی استعمال نہیں کرے گا، میرا خیال ہے ہمیں کوئی موجودوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ موجود آئیں گے۔ یہ جو کورس ہے، اس میں پچھلے دنوں وی نیوز کے ساتھ میرا انٹرویو ہوئی ہے، 2019 میں اسلام چینل سے میری انٹرویو ہوئی ہے، اور وہ کلپ میرا آپ نے دیکھ لے۔ میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ جو سیاسی جینون سیاسی ورکر نہیں ہے، جن کو ڈپوٹیشن اور پارٹی تبدیل کرتے ہیں۔ 1998 میں وہ مسلم لیگ میں تھے، 2002 میں مسلم لیگ کیو میں چلے گئے، 2008 میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے، 2013 میں پھر مسلم لیگ میں چلے گئے، 2018 میں پی ٹی آئی بھیجے گئے، اور آج کسی دوسری پارٹی کے اندر بھیجے جا رہے ہیں۔ جب تک ان لوگوں کے اوپر رسٹ پالیٹکس کے بند نہیں کیے جاتے ہیں ٹرن کوٹس، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ دونوں نظام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔